بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ آج ہمارا موضوع ہے پپیتا، پپایا۔ ہاں جی، ایک پھل ہے پپیتا۔ اکثر لوگ کھاتے ہیں، کراچی والے تو بہت کھاتے ہیں، باقی بھی پورے پاکستان میں کم و بیش ملتا ہے، پوری دنیا میں ملتا ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے اس سے لوگ استفادہ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ تو بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں جی ہمیں پپیتا پسند ہی نہیں ہے۔ تو آ جائیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پپیتا کتنی یوزفل چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی فوائد کی حامل یہ پھل بنایا ہے۔ تو پپیتا جو ہے، سب سے پہلے یہ ہاضمے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ پپیتے میں دو قسم کے ہاضم انزائمز ہوتے ہیں۔ ایک ہاضم انزائم جس کو پاپین کہتے ہیں، وہ پاپین جو ہے ہمارے جسم میں پروٹین جو ہے، پروٹین کو توڑ کر جزوِ بدن بناتا ہے۔ مثال کے طور پر دالوں میں پروٹین ہے، گوشت جتنے بھی قسم کی پروٹین ہے تو اس کو توڑتا ہے۔ تو اسی لیے اگر بہت زیادہ گوشت کھا لیا جائے تو اس کے بعد چند ٹکڑے، بہت زیادہ نہیں، چند ٹکڑے 15-20 گرام جو ہے پپیتا کھا لیا جائے تو وہ پروٹین کو ڈائجسٹ کر دیتا ہے، اس کو پروٹین کو چھوٹے چھوٹے ذرات میں توڑ کر جزوِ بدن بنا دیتا ہے۔ تو دوسرا جو ہاضم انزائم ہے وہ کائموپاپین ہے۔ کائموپاپین یہ ہمارے کاربوہائیڈریٹس جو ہم کھاتے ہیں اس کو جزوِ بدن بناتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کو مزید چھوٹے چھوٹے ذرات میں بریک کر کے توڑ کر یہ جزوِ بدن بناتا ہے۔ تو یہ دو جو ہاضم انزائم ہیں پپیتا کے، یہ نہ صرف یہ ہمارے پروٹین کو اور کاربوہائیڈریٹس کو جزوِ بدن بناتے ہیں، بلکہ جو جگر سے آنے والے ہاضم انزائم ہیں ان کو بڑھاتے ہیں، ان کو تیز کرتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا، پپیتا جو ہے یہ اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹی رکھتا ہے، اور خاص طور پر یہ جگر میں جتنے بھی کیمیکلز جمع ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ جگر جو انسانی جسم کا جو جگر ہے، لیور ہے، یہ ایک کیمیکل فیکٹری کا نام اس کو دیتے ہیں۔ جسم میں جتنے بھی کیمیکل بنتے ہیں یا باہر سے جاتے ہیں اس کا ساری ذمہ داری جگر کے سپرد ہوتی ہے۔ تو جو جگر میں کیمیکل جا کر سٹور ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، جو کہ بیماری کا باعث بنتے ہیں یا بن سکتے ہیں، تو ان کو نکالنے کے لیے یہ پپیتا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ پپیتے کو باقاعدہ استعمال کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی جگر کے امراض کا شکار نہیں ہوتے۔ تو عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر روز نہیں، دوسرے تیسرے دن نہیں، تو ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کر لیں کہ اس دن آپ ایک کھانا، یعنی صبح کا ناشتہ یا دوپہر کا کھانا، آپ صرف پپیتا ہی رکھ لیں۔ بس اس پپیتے سے آپ پیٹ بھر لیں، رات کو نہیں، صبح کا ناشتہ یا دوپہر کا کھانا آپ پپیتے سے مکمل، کوئی اور چیز نہیں کھانی، پپیتا پیٹ بھر کے کھا لیں گے تو وہ جو 8 دن کا پوائزن، جو کیمیکلز، جو فری ریڈیکلز آپ کے جگر میں جمع ہو گئے تھے، لیور میں ہو گئے تھے، اس کو یہ ڈیٹاکسیفائی کر دے گا، آپ کے جگر کو کلین کر دے گا۔ اچھا، یہ اس کے علاوہ یہ وٹامن کا بہت بڑا سورس ہے۔ اس میں وٹامن اے ہے، سی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں وٹامن ای ہوتا ہے جو کہ جلد کو بہت خوبصورت بناتا ہے، اور اس میں وٹامن کے علاوہ اس میں پوٹاشیم، میگنیشیم، اور تو اور آپ حکیم حضرات میرے بھائی سن لیں، اس میں کاپر ہوتا ہے لائٹ مقدار میں، اور ایسا کاپر ہوتا ہے ریکٹیفائڈ قسم کا کاپر ہوتا ہے، وہ جو لوگ ہمارے طباء حضرات لوگوں کو کشتہ کاپر کا کشتہ دینا چاہتے ہیں بوڑھوں کو جوان کرنے کے لیے، یا جو لوگ کاپر کا کشتہ کھانا چاہتے ہیں تو وہ کشتہ تو نہ کھائیں، میں تو کشتوں کے خلاف ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ کاپر کا کشتہ جو ہے وہ پپیتا سے حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پپیتے میں کشتے کی شکل میں کاپر آکسائڈ کی شکل میں بہترین ریکٹیفائڈ کاپر رکھا ہوا ہے، آپ کھائیں اس کو، اور یہ آپ کاپر کھائیں گے
تو یہ کاپر وہ آپ کے پٹھوں کو فائدہ دے گا اور آپ کا جو ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون جو ہے اس کو بڑھا دے گا. تو یہ بہت بڑا اس میں ماشاءاللہ آپ فائدہ لے سکتے ہیں پپیتے سے. اچھا، تو پپیتے میں ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ اینٹی انفلامیٹری ہوتی ہیں، یعنی جو دافع سوزش ہوتی ہے ہمارے اندرونی اعضاء میں. ہمارے منہ سے لے کر جب ہم پپیتا کھاتے ہیں تو ہماری بکل کیوٹی جتنی بھی ہے منہ سے لے کر پھر ہماری غذائی نالی اور اسوفیگس ہو گئے، پھر ہمارا میدا آ گیا، میدے کے بعد چھوٹی آنت آ گئی، چھوٹی کے آنت کے بعد بڑی آنت آ گئی، اس سے ریلیٹڈ جگر آ گیا. تو وہاں پر کہیں بھی اگر سوزش ہے اس سوزش کو یہ دور کرتا ہے. تو اس کے لیے اگر اس طرح کی سوزش کسی کو ہے یا محسوس ہوتی ہے تو پھر تو وہ مریض ہے تو وہ روزانہ کھائے، صبح کا ناشتہ پپیتے سے کرے یا دوپہر کو کھائے. اگر مریض نہیں ہے، بچنا چاہتا ہے، حفظ مت قدم استعمال کرنا چاہتا ہے تو پھر ہفتے میں ایک دن تو پپیتا پیٹ بھر کر لازمی کھائے. آپ روز بھی کھا سکتے ہیں، تیسرے دن بھی کھا سکتے ہیں، تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی، پپیتے میں فائبر کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے اور ایسا فائبر جو بہت ہی اعلیٰ قسم کا فائبر ہوتا ہے. تو جن لوگوں کے انتڑیوں میں سوزش کی وجہ سے قبض رہتی ہے اور جو قبض کا شکار رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ کوئی بھی دوائی کھانے کی بجائے آپ پپیتا پیٹ بھر کر کھائیں روزانہ ایک ٹائم، تو ان کی قبض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی، ان کی آنتڑیوں کی سوزش ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ان آنتوں کو وافر مقدار میں فائبر ملے گا اور فائبر جو آنتڑیوں کے گٹس ہے اس کو ریپیئر کر دے گا. اور وہاں پر جتنے بھی جرمز ہے، ایون جو ایچ پائلوری ہے، ایچ پائلوری کے مریض اگر روزانہ ناشتہ صرف پپیتا سے ہی کریں تو ان کا ایچ پائلوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بڑی چمکیلی اور بڑی ہی چارمنگ نظر آئے تو آپ ڈیلی ایک ٹائم پپیتا کھا لیا کریں. اچھا، اس میں خاص طور پر پپیتے میں لینولائٹک ایسڈ جو ہوتا ہے اور دوسرے کچھ اجزاء جو ہوتے ہیں اینٹی انفلامیٹری اجزاء ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ باقی انزائم مل کر ہمارے دل کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے دل کے پٹھوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہمارے دل کی جو جھلی ہے پیریکارڈیم جو ہے، جن لوگوں کو پیریکارڈائٹس ہو جاتا ہے ان کے لیے اور حفاظت کے لیے پپیتا کھانا بہت ضروری ہے. پپیتا کھانے والے مریض جو ہے وہ پیریکارڈائٹس جو ہے اس سے بچے رہتے ہیں اور دل کے پٹھے طاقتور اور توانا رہتے ہیں. اچھا، پپیتا ایک پھل ہے لیکن اس کا کھانے کا ایک طریقہ ہے. اب میں آتا ہوں کہ کھانا کس طرح، جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کر دی کہ میدے کے مریض والے جگر والے صبح کو ناشتہ اس کا پیٹ بھر کے کریں یا دوپہر کے کھانے کی جگہ اس کو کھا لیں، لیکن اس کو رات کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ الکلائن ہوتا ہے. اس لیے رات کو اگر آپ پپیتا کھا کر سو جائیں گے تو آپ کو وامٹ آ سکتی ہے، آپ کا میدا خراب ہو سکتا ہے اگر آپ کھا کر سو جائیں گے. تو اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کا مزاج بلغمی ہے، دوسرے لفظوں میں جو ہمارے بھائی کہتے ہیں اعصابی مزاج والے جو لوگ ہیں وہ پپیتا کھائیں ضرور لیکن بہت کم مقدار میں کھائیں، زیادہ نہ کھائیں. رات کو تو کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے، کسی کو بھی نہیں کھانا چاہیے. صبح کو کھانا ہے ناشتے میں، ناشتہ نہیں کرنا، پپیتا کھانا. کھانے کا طریقہ ہے نا ہر چیز. ادھر سے آپ ناشتہ پیٹ بھر کے کھا لیں جناب، چلو اب لے آؤ جی پپیتا، حکیم صاحب نے پپیتے کی بڑی تعریفیں کی ہے، پپیتا کھا لیا جناب، پھر بعد میں کہہ آ گئی، بعد میں میدا خراب ہو گیا تو مدعا حکیم صاحب پہ ڈال دینا. نہیں بھائی، پپیتا کھانا ہے تو خالی پیٹ کھانا ہے، ناشتہ نہیں کرنا. پھر کھائیں، اگر ناشتہ کر لیا تو پھر دوپہر کو آپ اپنا لنچ نہ کریں پپیتا کھا لیں. تو اس طرح آپ کھائیں گے. اور پھر یاد رکھیں
کہ پپیتا جب آپ نے کھا لیا ہے تو پھر دودھ نہیں پینا، آپ نے پھر 6 گھنٹے تک دودھ نہیں پینا۔ اگر آپ نے پپیتا کھایا ہے تو آپ نے 6 گھنٹے کیا 18 گھنٹے تک 24 گھنٹے تک چاول نہیں کھانے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر چیز کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے۔ تو دودھ پپیتے کے ساتھ نہیں پیا جا سکتا، چاول یا چاولوں کی بنی ہوئی پروڈکٹس جتنے بھی وہ پپیتے کے ساتھ نہیں یوز کی جا سکتی۔ لہذا اگر آپ جگر کے مریض ہیں تو آنکھیں بند کر کے پپیتا کھائیں، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا اس طرح کھائیں اور ساتھ کوئی چیزیں نہ ملائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا معدہ ٹھیک رہے ہمیشہ تو دوسرے تیسرے دن یا چوتھے دن یا روز بھی تھوڑا بہت پپیتا کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح دل کی حفاظت کے لیے بھی تو آپ اس کے یہ بہترین اللہ تعالیٰ نے اس میں منرلز اور وٹامنس اور آرگینک مٹیریل رکھا ہوا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت سارے لوگ ناواقف تھے، میں نے اپنے علم کے مطابق بات کر دی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ لگے، اچھی لگے تو آپ عمل بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ اگر آپ کا دل نہ مانے کہ حکیم صاحب نے یہ باتیں ایسے ویسے کر دی ہیں تو پھر آپ استعمال نہ کرنا، آپ اپنی مرضی کر لینا۔ میں نے اپنے علم کے مطابق بات کر دی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔